اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹی وی اور میرا آج کا موضوع ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی مراجعت کا بیان۔ جب نمرود واصل جہنم ہو گیا تو اس کی قوم میں جو لوگ موجود تھے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے کہ آج تک یہ ملک نمرود پلید کا تھا، اب یہ ملک آپ کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ کو ملک گیری سے کوئی کام نہیں، اور یہ ملک ہمیشہ ملک بے زوال کا ہے، اور میں بندہ بازوال اس بے زوال کا ہوں۔ ملک مصر و عجم بادشاہوں کی جگہ ہے اور ملک شام نبیوں کی جگہ ہے۔ میں تو شام جا رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا ہم بھی آپ کے ساتھ شام میں جا رہیں گے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام شام کی طرف چلے۔ رحیہ نامی ایک جگہ ہے، وہاں آپ پہنچے۔ اس ملک اور اس شہر کو رونق بخشی اور وہاں سے دریائے فرات کے کنارے سے گزرے۔ وہاں بھی ایک شہر آباد کیا اور اس شہر کا نام رقیہ ہے۔ پھر وہاں سے حلب میں تشریف لائے، اور وجہ تسمیہ حلب کی یہ ہے کہ شب کو وہاں دودھ دوہا کرتے تھے، اور وہاں حلب احمر میں آئے، اور وہاں سے عین میں آئے کہ جہاں کے بادشاہ نے حضرت ہاجرہ کو دیا تھا۔ اور وہ بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور دین اسلام سے مشرف ہوا، اور پھر جو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات کو آتے وہ دین اسلام سے مشرف ہوتے۔ وہاں چند روز قیام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مع اپنی زوجہ محترمہ کے دمشق میں آ گئے، اور وہاں اسی دین اسلام کا طریقہ و اطوار لوگوں کو بتایا، اور بہت سے لوگ مشرف با اسلام ہوئے۔ اس کے بعد شہر طیب میں وارد ہوئے، اور وہاں کے اہل شہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے پہاڑوں میں بھاگ کر چلے گئے، اور جو مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے ان لوگوں نے وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے ان کے چھوڑے ہوئے مال و دولت سے فائدہ اٹھایا، اور وہ تمام مال غنیمت لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کنعان میں آ پہنچے۔ ان لوگوں نے وہاں ایک نہر جاری دیکھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا پانی 7 جگہوں پر جا کر گرتا ہے، لیکن یہاں کے آدمی مرتکب فعل بد ردیف ہیں۔ بعض مرد کے ساتھ مرد اور عورت کے ساتھ عورت فعل بد کرتے ہیں، اور راہزنی کر کے لوگوں سے مال چھین لیتے ہیں، اور یہ لوگ ساری عمر اسی فعل بد پر رہے اور پھر مر گئے، اور یہ شہرستان قوم لوط کا تھا۔ پھر وہاں سے بیت المقدس میں تشریف لائے۔ تب سائرہ خاتون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے ازراہ خوشی 200 دینار فقراء کو تصدق کیے، اور تمام شہر کے لوگ خوش و مسرور ہو گئے۔ تقدیر الہی سے ایسا اتفاق ہوا کہ نور پیشانی سے حضرت ہاجرہ کی پیشانی پر ظاہر ہوا۔ اس کے بعد وہاں سے اٹھ کر حضرت سائرہ خاتون کے پاس تشریف لے گئے۔ تب حضرت سائرہ خاتون نے اس حال سے واقف ہو کر حضرت ہاجرہ کے کان چھید دیے۔ پس حضرت ہاجرہ کے کان چھیدنے سے اور بھی زیادہ خوبی آ گئی۔ حضرت سائرہ خاتون نے کہا کہ واہ واہ، اس عیب نے تو اور ہی خوبصورتی بخشی۔ پھر غصہ ہو کر ان کا ختنہ کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم، میں نے تمام زن و مرد پر یہ سنت ہاجرہ کی جاری کر دی کہ ساری امت ان کی قیامت تک پیروی کرے۔ حضرت سائرہ خاتون کو اور بھی غیرت پیدا ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بولی کہ یہ چیز مجھ کو برداشت نہیں ہے کہ ہاجرہ کے کوئی فرزند پیدا ہو اور مجھ کو نہ ہو۔ اور جب 9 مہینے گزر گئے تب حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس کے بعد حضرت سائرہ خاتون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اگر وہ ہاجرہ یہاں رہے گی تو پھر میں یہاں نہ رہوں گی، اور میں یہاں سے کہیں چلی جاؤں گی، نہیں تو اس کو یہاں سے کہیں ایسی جگہ پر لے جا کر رکھو کہ وہاں میوے اور آبادی اور پانی بھی نہ ہو، تاکہ یہ اچھی طرح سے آرام نہ پا سکے اور میں بھی اس کو نہ دیکھ سکوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بات کو سن کر بہت متفکر ہوئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا، اے ابراہیم علیہ السلام، سائرہ خاتون جو کہتی ہیں سو کرو۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ کو ایک اونٹ پر سوار کیا، اور آپ بھی ایک دوسرے اونٹ پر سوار ہو کر بیت المقدس سے نکل کر اب جہاں خانہ کعبہ ہے وہاں پہنچے۔ تب حضرت ہاجرہ سے کہا کہ تم یہاں ذرا ٹھہرو، میں آتا ہوں۔ حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر وہاں بیٹھی رہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دلگیر ہو کر اور اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے ملک شام کی طرف تشریف لے گئے۔ جب 2 گھڑی گزری، دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام تشریف نہ لائے اور آفتاب گرم ہوا
تو سر پر گرمی پہنچی تو پیاس کی شدت محسوس ہوئی، اور اس پیاس کی شدت کی وجہ سے حضرت ہاجرہ کوہ صفا و مروہ کی طرف دوڑی، وہاں بھی کہیں پانی نظر نہیں آیا۔ اسی طرح پانی کے لیے صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا پر 7 مرتبہ دوڑی، لیکن پانی نہ پایا۔ پھر تو بہت ہی حیران ہوئی، اور یہ دوڑنا صفا و مروہ کا 7 دفعہ اہل سنت والجماعت کے مذہب میں حاجیوں پر قیامت تک سنت ہاجرہ جاری رہے گی، اور ہر حاجی اسی طرح 7 مرتبہ دونوں پہاڑوں پر دوڑتے ہیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ اس میدان میں اب جس جگہ زمزم شریف کا کنواں ہے لٹا کر پانی کے لیے صفا و مروہ کی طرف دوڑی اور پانی نہ پایا، تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ جب وہاں سے واپس آئیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ کر دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شدت پیاس سے جس زمین پر پیر رگڑتے تھے اسی جگہ بحکم خداوند قدوس پانی کا ایک فوارہ جاری ہوا، اور بفضل خدا اب تک وہ ہمیشہ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت حاجرہ بہت خوش ہوئیں اور کہنے لگیں کہ الحمدللہ، یہ مبارک فرزند اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عنایت فرمایا ہے۔ پس وہی پانی حضرت حاجرہ نے خوب سیر ہو کر پیا، اور مٹی اور پتھر لا کر چاروں طرف سے اس پانی کو بند کر دیا تاکہ زیادہ نہ پھیلنے پائے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت حاجرہ وہ پانی بند نہ کرتی تو وہ تمام مکہ معظمہ کی تمام حدود میں قیامت تک جاری رہتا۔ پس جو کھانے پینے کا تھا کھا لیا۔ اتفاقاً ایک روز سوداگروں کا ایک قافلہ پانی کی تلاش میں ماں اپنے تمام مویشی کے بوجہ پیاس کے کوہ صفا پر آیا، تو اس قافلے نے وہاں ایک عورت کو پانی کے کنارے بیٹھے دیکھا، اور اس قافلے کا بیان ہے کہ اس جگہ سے جب ہم لوگ گزرتے تھے تو کبھی بھی ان لوگوں نے اس جگہ پانی نہ دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ حیران ہوئے، اور وہ اسی تعجب میں حضرت حاجرہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ حضرت حاجرہ نے اس قافلہ والوں سے جو حال اپنے اوپر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر اور پانی کا جو ماجرا گزرا تھا وہ سب انہیں سنا دیا۔ یہ سن کر وہ لوگ کہنے لگے، اگر اجازت ہو تو ہم لوگ تمہارے پاس اپنی بود و باش اختیار کریں اور پانی کے عوض تم کو ہر سال عشر دیں تاکہ ہم کو یہ پانی حلال ہو جائے۔ حضرت حاجرہ نے فرمایا اچھا۔ تب وہ لوگ وہاں آئے اور اپنے اپنے خیمے نصب کیے اور اونٹوں اور بکریوں کو چراگاہ میں چھوڑ دیا۔ بہت دنوں تک وہ لوگ وہیں رہے۔ اس عرصہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بالغ ہوئے، اور حضرت حاجرہ ابریشم بن کر اپنی گزر اوقات کیا کرتی تھی۔ اسی طرح ایک مدت گزر گئی۔ ایک روز حضرت خلیل اللہ کو حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دیکھنے کی آرزو ہوئی، اور اپنے دل میں کہنے لگے کہ خدا جانے وہ دونوں کس حال میں ہوں گے۔ تب حضرت سائرہ خاتون سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اجازت مانگی۔ حضرت سائرہ خاتون نے فوراً اجازت دے دی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عہد لیا کہ تم وہاں سواری پر سے نہ اترنا اور جلدی دیکھ کر وہاں سے چلے آنا۔ یہ عہد کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت المقدس سے نکل کر بیابان کی راہ لی۔ جب مکہ میں پہنچے تو وہاں قوم عرب کو دیکھا کہ اونٹ بکری چراتے ہیں، اور کسی کو دیکھا بیٹھے اور کوئی چلتا پھرتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی نے نہ پہچانا، مگر حضرت حاجرہ دور سے دیکھ کر بغرض استقبال آگے بڑھیں اور ان کو نہایت ترک و احتشام سے اپنی جائے رہائش پر لائیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عہد کا خیال کر کے اونٹ پر سے زمین پر پاؤں نہ رکھا۔ حضرت حاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بلا کر کہا کہ دیکھو یہ تمہارے والد آئے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے، اور اس حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہو گئے تھے۔ حضرت حاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بالاصرار کہا کہ آپ سواری سے اتریے تاکہ آپ ہاتھ پاؤں آپ کے دلوا دوں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، چلتے وقت سائرہ خاتون نے مجھ سے عہد لیا ہے کہ اپنی سواری سے نہ اترنا۔ یہ سن کر حضرت حاجرہ نے ایک پتھر لا دیا، اس پر پاؤں رکھ کر دلایا۔ اس طرح دونوں پاؤں دلوا دیے اور اچھی طرح سے ہاتھ پاؤں دلا دیے، اور جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پاؤں رکھا تھا اب وہ مقام خلائق کا مصلی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَتَتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام
ان کو دیکھ کر بیت المقدس کو تشریف لے گئے اور حضرت سائرہ خاتون کے پاس مہمان سرا بنا کر خلق اللہ کی دعوت و مہمان نوازی کرتے تھے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ ہمیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ان بیانات کو سن کر ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔